السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامی نظام حکومت کا سیشن نمبر 2۔ یہاں یہ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جزئی قوانین کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے فرما دیا کہ یہ کچھ جماعت مومنین کے باہمی مشورے سے کیا جائے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ آج سے 1400 سال پہلے نظام مشاورت کا تصور ہی نہیں۔ اس کے قیام کا حکم دینا کیسی عظیم حکمت بالغہ ہے۔ آج کل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مغربی نظام جمہوریت کے دل دادا اس نظام کی تائید میں قرآن کے نظام مشاورت کو بطور سند پیش کر دیتے ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ قرآن کے نظام مشاورت اور مغرب کے جمہوری نظام میں کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ قرآن کے نظام حکومت میں یہ مشاورت قرآن کی قائم کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی عمل میں آ سکتی ہے، لیکن مغربی نظام جمہوریت میں قانون سازی کے اختیارات پر کسی قسم کی حدود اور قیود عائد نہیں ہوتے۔ اس میں اکثریت کا فیصلہ حق قرار پا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑا بصیرت افروز نقطہ سامنے آتا ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیات پہلے درج کی جا چکی ہیں، یعنی آیت نمبر 9/115، جس میں یہ کہا گیا کہ خدا کے سوا کوئی حاکم تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے اپنی حاکمیت کے لیے مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ اس کے ساتھ آیت نمبر 60/116 میں کہا گیا کہ یہ کتاب مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ ازاں بعد خدائے سمیع العلیم نے فرمایا وَإِن تُطِيعُ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر تو اکثریت کا اتباع کرنے لگ جائے تو وہ تجھے خدا کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ جو لوگ دائی کی قیود کو اپنے اوپر عائد نہیں کرتے، وہ حق و سعادت کی نہیں، حق و صداقت کی نہیں، بلکہ ظن و قیاس کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خدائے سمیع العلیم نے کس طرح 1400 سال پہلے موجودہ دور کے نظام جمہوریت کو باطل اور گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ بلا حدود و قیود قانون سازی کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ انسانوں کو اس قسم کے اختیارات کا حامل تسلیم کر لینا انہیں مقام الوہیت عطا کر دینا ہے، جو شرک عظیم ہے۔ قرآن حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے مشاورت کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، پہلی قرآنی مملکت رسول اللہ نے قائم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آیت نمبر 3/154۔ مملکت کے معاملات میں اپنے رفقا سے مشورہ کیا کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ جو معاملہ باہمی مشورے سے طے کیا جائے گا وہ احکام خداوندی کی طرح غیر متبدل نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہی مجلس مشاورت جس نے ایک فیصلہ کیا تھا، مزید غور و فکر کے بعد یا حالات کی تبدیلی کے تقاضے کے تحت خود اپنے فیصلے میں تبدیلی کر سکے گی، یا بعد میں آنے والی مجلس مشاورت ایسا کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس طرح حدود اللہ تو اپنے مقام پر محکم، اٹل اور غیر متبدل رہیں گی، اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ باہمی مشاورت سے طے پائے گا وہ قابل تغیر و تبدل ہوگا۔ یہ نظام نبی اکرم اور حضور کے سچے جانشینوں کے زمانے میں قائم رہا، اور مشاورت سے طے پائے ہوئے امور میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ قرآن کے اسی نظام کا نام استخلاف فی الارض یا اسلامی مملکت ہے۔ قرآن کا منشا یہ تھا کہ امت مسلمہ میں یہ نظام اسی طرح مسلسل قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع کر دیا تھا کہ دیکھنا کہیں اس رسول کی وفات کے بعد پھر سے اس نظام کہن کی طرف
نہ پلٹ جانا، جس میں خدا کی بجائے انسانوں کی حقیقت بنیادی عناصر ترکیبی ایک بار پھر سامنے لے آئیے۔ یعنی نمبر 1، ان لوگوں پر مشتمل ایک امت جن کا ایمان یہ تھا کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے اور اس کی یہ حکومت اس کی کتاب کی روح سے قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کتاب میں نازل کردہ احکام و اصول و اقدار جنہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے، ابدی اور غیر متبدل ہے، اور ان کی روشنی میں جزئی احکام و قوانین امت کے باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ نمبر 3، جو کچھ اس طرح طے پائے گا وہ اس حکومت کی مرکزی اتھارٹی کی طرف سے نافذ ہوگا۔ ان احکام کو احکام شریعت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس حکومت کے سوا کسی کو نہ کسی قسم کے احکام وضع کرنے کا حق حاصل ہوگا، نہ نافذ کرنے کا اختیار۔ نمبر 4، یہ احکام تمام افراد امت پر یکساں نافذ ہوں گے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہوں گے۔ ان تصریحات سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی روح سے اس امت میں نہ الگ الگ فرقے ہوں گے اور نہ ان فرقوں کے ایک دوسرے سے الگ قوانین، اور نہ ہی ان قوانین میں پرسنل شخصی قوانین اور پبلک ملکی قوانین کی تفریق و تخصیص ہوگی۔ یہ ان میں مختلف مقننین کا وجود ہوگا، نہ اس میں مختلف مقننین کا وجود ہوگا اور نہ ان کی مرتب کردہ الگ الگ فقہیں۔ ایک امت، ایک ضابطہ ہدایت، ایک مملکت اور اس کی طرف سے نافذ کردہ ایک ضابطہ قوانین۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے صدر اول کی کوئی مستند اور مصدقہ بلکہ قابل اعتماد تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس دور کی سب سے پہلی جامع تاریخ 3 صدی ہجری میں مرتب ہوئی، جسے تبرستان کے ایک مورخ امام طبرا نے کسی تحریری مواد کے بغیر زبانی روایات سے جمع اور مدون کیا۔ بنابراین تاریخی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام مملکت کتنے عرصے تک قائم رہا، لیکن ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفاع کرام، جنہیں صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ دور حکومت تک یہ نظام قائم تھا، کیونکہ اس امر کی شہادت قرآن میں موجود ہے کہ وہ مومن حق تھے، اور مومن حق انہی کو کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کرے۔ اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں بھی 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے عہد میں امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں قرآن مجید کے سوا قانون فقہ کی کوئی کتاب نظر نہیں آئی۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس زمانے تک امت واحدہ تھی، نہ اس میں مذہبی فرقے وجود میں آئے تھے اور نہ ان کی الگ فقہیں مرتب ہوئی تھیں۔ یہ کچھ ان کے بعد عباسیوں کے زمانے میں ظہور میں آیا۔ واضح رہے کہ جو کچھ ہم نے بنو امیہ کے زمانے کے متعلق لکھا ہے وہ ہمارا تاریخی اندازہ ہے، اور جس کی صحت پر ہم اصرار نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے ہمارے پیش نظر موضوع سے خاص تعلق ہے۔ ہم کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ قرآنی نظام مملکت کچھ عرصے تک قائم رہا اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ دین کا تمکن قرآنی نظام مملکت کے ساتھ مشروط اور وابستہ ہے۔ یہ نظام سند ہے تو معاشرے میں دین کا وجود ہی نہیں رہتا۔ جب قرآنی نظام حکومت کی جگہ ملوکیت آ گئی، واضح رہے کہ ہر وہ حکومت جو امت کے مشورے کی بجائے قوت کے بل بوتے پر ہو جائے گی ملوکیت کہلائے گی، اور جب وہ مورثی طور پر آگے چلے گی تو وہ ملوکیت کی بدترین شکل ہوگی۔ جب مسلمانوں میں اس قسم کی حکومت قائم ہوگی تو دین باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد تاریخ کے اس پور سے دور ہے، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی حکومتیں تو قائم ہوتی رہی ہیں، لیکن اسلامی حکومت کہیں بھی قائم نہیں ہوئی ہے۔ ملوکیت نے سب سے پہلے سنویت کی طرح ڈالی، یعنی امور مملکت، جنہیں موجودہ دور کی اصطلاح میں پبلک
لاز کہا جاتا ہے، حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھے اور شخصی قوانین ارباب مذہب کی تحویل میں دے دیے۔ مسلمان بادشاہ امور مملکت کے متعلق جو فیصلے کرتے انہیں وہ اسلام کا نام دے دیا کرتے تاکہ عوام مطمئن رہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہے۔ اس تاثر کو ہمارے علماء کرام کی تائید اور بھی تقویت پہنچاتی تھی، اور وہ اس مورسی بادشاہوں کے حق میں محراب و منبر سے عید اللہ بنصرہ ہی، اید اللہ بنصرہ ہی اور خلد اللہ ملکہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ انہیں ذل اللہ علی الارض، زمین پر خدا کا سایہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ملوکیت کے اس ماحول میں امور مملکت کے متعلق جس قسم کے فتاوی صادر ہوا کرتے تھے اس کا اندازہ اس ایک فتوے سے لگا لیجئے جو فقہ حنفی کی مستند کتاب ہدایہ اولین مجیدی 493 عیسوی ہجری میں ان الفاظ میں درج ہے: کل شیم سنت الامام الذی لیس فوقہ امام فلا حد علیہ القصاص، یعنی جن جرائم کی سزا حد ہے، سربراہ مملکت سے ان میں سے کسی کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا بجز قصاص کے، یعنی سربراہ مملکت پر قصاص کے سوا کسی جرم پر حد نہیں لگ سکتی۔ جہاں تک شخصی قوانین کا تعلق ہے، چونکہ ان کی تدوین اور تنفیذ کے لیے کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں تھی، اس لیے مختلف فقہا نے اپنے اپنے طور پر قوانین مرتب کر لیے، اور ان کے معتقدین نے ان قوانین کا اتباع اپنے اوپر لازمی قرار دے لیا۔ اس طرح یہ امت واحدہ فرقوں میں بٹ گئی، اور ان ائمہ فقہا کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان میں سے 4 نے بڑی شہرت حاصل کی، یعنی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اہل تشیع کی فقہ جعفری اس سے الگ ہے۔ شروع میں تو ان ائمہ فقہا کے متبعین اپنے اجتہاد سے ایسے مسائل بھی وضع کرتے تھے جو ان کے پیشروؤں کے خلاف ہوں، نیز ان کے مرتب کردہ مسائل کی فہرست میں مک و اضافہ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور عقیدہ یہ پیدا ہو گیا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسئلہ میں ایسی بات کہے جو اس کے قول کے خلاف ہو، جس کا فتویٰ اس کے امام نے دیا ہے۔ چنانچہ فقہاء حنفیہ کے پیشوا اور مسلم امام ابو الحسن عبید اللہ کرخی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر وہ آیت جو اس طریقہ کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں، تو وہ یا تو مؤول ہے یا منسوخ، اور اس طرح جو حدیث اس قسم کی ہو وہ بھی منسوخ ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند کر دینے کے بعد اس وقت تک کے دیے گئے فتاوی کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا گیا، اور ان مجموعوں کا نام فقہ حنفی ہے۔ واضح رہے کہ یہ فقہ امام ابو حنیفہ کی مرتب کردہ نہیں ہے، یہ حنفی مسلک کے مختلف فقہا کے فتاووں کا مجموعہ ہے، اور انہی فتاوی کا ایک جامع مجموعہ شہنشاہ عالمگیر کے زمانے میں مرتب کیا گیا، جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ مذہب کی حیثیت سے، یعنی دینی حیثیت سے نہیں بلکہ مذہبی حیثیت سے، ان فقہی احکام کی ایک اہمیت ضرور تھی، اور وہ یہ کہ کم از کم ایک فقہ کے مقلد ایک مسلک سے منسلک رہتے تھے، لیکن اسے دینی حیثیت تو کسی صورت بھی نہیں دی جا سکتی۔ دین کا تمکن تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب قرآنی نظام مملکت باقی نہ رہا تھا۔ دینی نقطہ نگاہ سے اس میں ایک اور بنیادی خرابی تھی، اور وہ یہ کہ انسانوں کے واضح کردہ ان قوانین کو درجہ الوحیت دے دیا گیا تھا۔ یہ نقطہ غور سے سمجھنے کے قابل ہے۔ قوانین خداوندی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابدی اور غیر متبدل ہیں۔ یہ حیثیت انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو دے دی جائے تو یہ انہیں خدائی حیثیت دے دینے کا مترادف ہوگا۔ قرآن کریم نے سابقہ اہل کتاب کے خلاف جو یہ اعتراض کیا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ ہے، آیا 9:31، کہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدائی درجہ دے دیتے تھے،
تو اس سے یہی مراد ہے کہ وہ ان کے وضع کردہ قوانین کو خدائی قوانین جیسا درجہ دے دیتے تھے، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ قرآن کریم نے امت میں فرقوں کے وجود کو شرک قرار دیا ہے، تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ 30/31 آیت 30/31 فرقے کا وجود اس عقیدے پر قائم ہوتا ہے کہ اس کے متبعین اپنے فرقے کے بانیوں کے وضع کردہ عقائد و احکام کو منفرد، ابدی اور غیر متبدل سمجھتے ہیں۔ کوئی 10 سال ادھر کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ خیال ابھرا کہ مروجہ اسلامی احکام کے متعلق کچھ تحقیقاتی کام کیا جائے۔ اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے لاہور کے جامعہ اشفیہ کے مفتی جمیل احمد تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ تحقیق و تفتیش کا کام پہلی صدی اور دوسری اور تیسری صدی میں پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا نام فقہ اسلامی ہے، جو ائمہ ہدا کی تحقیقات کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا اگر تحقیقات اسلامی سے ایسے مفہومات مراد ہوں جو مکمل اور تنقیح شدہ موجود ہیں، تو موجودہ دور کی تحقیق اگر اس کے مطابق ہے تو بلا ضرورت ہے، اور اگر وہ تحقیق اس کے خلاف ہے تو مردود ہے۔ اس پر امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ یہ ہے فقہی قوانین کے متعلق وہ عقیدہ جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ صحیحت صدیوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے کہ فطرت کی کرم گستری سے ہمارے ہاں ایک ایسا دیدہ و در پیدا ہوا جو اقبال کے نام سے معروف ہے۔ اس کی نگاہ بصیرت نے جب عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے ممالک پر غور کیا تو اس نے دیکھا کہ ان میں کسی جگہ بھی نہ اسلامی حکومت قائم ہے، نہ اسلام اپنی صحیح شکل میں کار فرما۔ یہاں خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے رکھی ہے، اور دین کی جگہ مذہب نے۔ اس نے اس کے خلاف جہاد کا عزم کیا اور ساری عمر اس پر قائم رہا۔ اس نے دیکھا کہ ان تمام خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے رکھی ہے۔ خلافت سے مراد ہے قرآنی نظام حکومت جو صدر اول میں قائم ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اس کے خلاف نعرہ بلند کیا اور کہا، خلافت بر مقام ما گواہی است، حرام است آنچے برما پادشاہی است، ملوکیت ہما مکراست، مکرست نیرنگ، خلافت حفظ ناموس الہی است۔ اگلی صفحے پر یہ ارمغان حجاز کے اشعار ہیں۔ اگلے صفحے پر لکھتے ہیں، ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش خام و کارش ناتمام است، غلام فقیراں گیتی پناہم کے دردنیش ملوکیت حرام است۔ یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ تھا اور عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ۔ اسے اس کا پورا احساس تھا کہ اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس بنا پر اس نے کہا کہ درفتد با ملوکیت کلیمے، فقیر سے بے کلا ہے، فقیر بے کلا ہے بے کلیمے، گہے باشد کے باز یاہے تقدیر، بگیر و کار سرسراز فی میں۔ اسے معلوم تھا کہ اس انقلابی نعرے کی مخالفت میں مذہبی پیشوائیت سب سے پہلے میدان کارزار میں سامنے آئے گی۔ اقبال کے کلام میں ملا کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی خاص شخصیت یا گروہ کے خلاف نہیں ہے، وہ مذہبی پیشوائیت کے مسلک اور وجود کے خلاف ہے، جو صدیوں سے مسلمانوں کے غیر اسلامی نظام کو اسلامی کہہ کر پیش کر رہا ہے۔ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے مخالف اس جنگ کا منفی پہلو تھا۔ اس کے مثبت پہلو کے سلسلے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ اسلامی نظام کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اسے عملی شکل میں سامنے نہ لایا جائے۔ ایسا کیا جانا ایک ایسی آزاد مملکت میں ہی ممکن ہے جس میں پہلے سے کوئی نظام قائم نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مملکت پاکستان کا تصور دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس مملکت میں پہلا سوال یہ سامنے آئے گا کہ اس میں اسلامی قوانین کس اصول کے مطابق مدون کیے جائیں۔ اس سوال کے ضمن میں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور علاوہ دیگر مقامات
انہوں نے اپنے مشہور خطبات میں ایک پورا خطبہ اس موضوع کے لیے وقف کر دیا۔ ہم اس خطبہ کے چیدہ چیدہ اقتباسات پیش قارئین کرتے ہیں۔ خطبہ اقبال کے اقتباسات۔ اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیات کلی کی روحانی اساس ازلی اور ابدی ہے، لیکن اس کی نمو تغیر و تنوع کے پیکروں میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ حقیقت متعلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر متشکل ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل اور تغیر پذیر جیسے متضاد عناصر میں تطابق و توافق پیدا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے مستقل اور ابدی اصول ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے، ابدی اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے۔ لیکن اگر ابدی اصولوں کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں، تو وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے، تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقع ہوئی ہے، یکسر جامع اور متسلب بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی علوم میں جو ناکامی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ابدی اور غیر متبدل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس گزشتہ 500 سالوں میں اسلام جس قدر جامع اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصول تغیر کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ لہٰذا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسلام کی وضع و ترکیب میں کون سا اصول حرکت کار فرما ہے۔ یہ وہی اصول ہے جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خطبہ، اس خطبے میں مسئلہ اجتہاد پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اجتہاد مطلق کو اسلام کا بنیادی اصول قرار دیتے ہیں، یعنی قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کا کلی اختیار۔ وہ اس اجتہاد کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سنی حضرات نظری طور پر تو اس کے قائل ہیں کہ اس قسم کا اجتہاد ممکن ہے، لیکن ائمہ فقہ کے مذاہب کے قیام کے بعد عملاً اس کا دروازہ بند ہے، اس لیے کہ اس قسم کے اجتہاد کے لیے جن شرائط کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، ان کا پورا کرنا کسی ایک فرد کے لیے قریب ناممکن ہے۔ ایک ایسے نظام شریعت میں جس کی بنیاد قرآن پر ہو، جو زندگی کے متعلق حرکیاتی اور ارتقائی تصور کا علمدار ہے، اس قسم کی ذہنیت کچھ عجیب سی دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پیشتر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان اسباب و علل کا انکشاف کریں جن کی وجہ سے یہ ذہنیت پیدا ہوئی، جس نے قانون شریعت کو یکسر منجمد بنا کر رکھ دیا۔ ہم اس وقت ان اسباب و علل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے جنہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمود و تعطل کا ذمہ دار گردانا ہے۔ ان میں سے دو ایک اہم نکات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اسی خطبے میں لکھتے ہیں، آئیے اب ایک نظر ان اصولوں پر ڈالیں جو قرآن نے قانون سازی کے سلسلے میں دیے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان اصولوں کی روح سے یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ انسانی فکر سلب ہو جائے اور قانون سازی کے لیے کوئی میدان ہی نہ رہے۔ اس کے برعکس ان اصولوں میں جس قدر وسعت رکھی گئی ہے، اس سے انسانی فکر بیدار ہوتی ہے۔ یہی وہ اصول تھے جن کی رہنمائی سے ہمارے قدیم فقہا نے قانون شرعی کے متعدد نظام مرتب کیے، اور تاریخ اسلامی کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ سیاسی اور معاشرتی نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو اس قدر کامیابی حاصل ہوئی تو اس کا کم از کم آدھا حصہ انہی فقہا کی بالغ نظری کا رہین منت تھا۔ چنانچہ قرآن کریم اس ضمن میں لکھتا ہے کہ رومیوں کو چھوڑ کر دنیا میں سوائے عربوں کے کوئی ایسی قوم نہیں جن کے پاس اس قدر احتیاط سے مرتب کردہ قانونی نظام ہو۔ لیکن اس تمام ہماگیری کے باوجود یہ قانونی ضوابط بالآخر انفرادی تعبیرات کا مجموعہ ہے۔
اس لیے انہیں حتمی اور قطعی سمجھ لینا غلط ہے۔ مجھے مجھے اس کا علم ہے کہ علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشہور مذاہب اربعہ اپنی اپنی جگہ مکمل اور مختم ہیں، لیکن نظری طور پر اجتہاد مطلق کے امکانات سے انہیں بھی کبھی انکار نہیں ہوا ہے۔ میں نے پچھلے صفحات میں ان اسباب و علل سے بحث کی ہے کہ جو علماء کی اس ذہنیت کا موجب بنے، لیکن چونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اور دنیا اسلام ان تمام نئی نئی قوتوں سے دوچار اور متاثر ہے جو زندگی کے مختلف گوشوں میں فکر انسانی کی نشو اور ارتقاء سے وجود میں آ گئی ہے، اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدامت پرستانہ ذہنیت کو باقی رکھا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ان مذاہب فقہ کے بانیوں میں سے کسی نے بھی اپنی تعبیرات و تعویلات کو کبھی قطعی، کامل، مختم اور شہود و خطا سے مبرہ سمجھا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے اگر دور حاضر کے اعتدال پسند مسلمان زمانے کے بدلے ہوئے حالات اور اپنے تجربے کی روشنی میں فقہ کی اصول سیاسی کی نئی تعبیرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ طرز عمل میرے خیال میں بالکل سچا اور درست ہے۔ خود قرآن کی یہ تعلیم کی حیات کہ ایک ترقی پذیر عمل ارتقا ہے، اس کی مقتضی ہے کہ ہر نئی نسل کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرے۔ وہ ایسا کرنے میں سلف کے اعلیٰ سرمایہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن اسلاف کے فیصلے ان کے راستے میں روک نہیں بن سکتے۔ وہ اس قسم کی ماضی پرستی کو تاریخ کا جھوٹا احترام قرار دیتے ہیں۔ اس زمن میں وہ کہتے ہیں کہ قوموں کے زوال کا علاج ان کے ماضی کی تاریخ کے جھوٹے احترام اور اس کے مصنوعی احیا سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ دور حاضر کے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ خیالات و نظریات جو اپنی توانائی کھو کر فرسودہ ہو چکے ہوں ان لوگوں میں کبھی پھر سے توانائی حاصل نہیں کر سکتے جنہوں نے انہیں فرسودہ بنا دیا ہے۔ 13ویں صدی اور اس کے بعد کے علماء کا یہ رجحان کہ ماضی کی جھوٹی تقدیس سے جماعتی نظم کو جامد اور متسلب طور پر قائم رکھا جائے، اسلام کی روح کے یکسر خلاف تھا۔ اس نقطہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسلام میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دینا اسلام کے خلاف افطرا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں قانون کے تصور نے ایک خاص معین شکل اختیار کر لی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ قوموں کے زوال کے زمانے میں ذہنوں میں اس قدر جمود اور تساہل پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے مفکرین کو انسان سمجھنے کی بجائے معبود بنا دیا جاتا ہے۔ اگر علماء متاخرین میں سے بھی بعض نے اس افتراء کو برقرار رکھا ہے تو ان کا اپنا فعل ہے۔ دور حاضر کا مسلمان اس کا پابند نہیں کہ جس طرح انہوں نے برازات و رغبت اپنی فکری آزادی کو اپنے خود ساختہ معبودوں کی نظر کر دیا تھا، یہ بھی اپنی آزادی کو سلب ہو جانے دیں۔ علامہ سرخی 10ویں صدی میں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر اس افتراء کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے مفکرین و مصنفین کو زیادہ سہولتیں حاصل تھیں اور ان کے مقابلے میں متاخرین کے راستے میں بہت سی دشواریاں ہیں، تو ایسا سمجھنا سراسر حماقت ہے۔ اس لیے کہ اس معمولی سی بات کے سمجھنے کے لیے کسی افلاطون کی عقل کی ضرورت نہیں کہ متقدمین کے مقابلے میں متاخرین کے لیے اجتہاد زیادہ آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب قرآن و سنت کی اس قدر تفسیریں اور شرحیں لکھی جا چکی ہیں کہ ہمارے زمانے کے مجتہد کے پاس تعبیرات کے لیے کافی سے زیادہ مثالہ موجود ہے جو متقدمین کے پاس نہیں تھا۔ ارباب علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ یہ نظریہ کہ کسی ایک دور کے قوانین ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہوتے ہیں سب سے پہلے امام شافعی نے پیش کیا تھا، اور یہ سن کر آپ کو شاید حیرت ہو کہ اس کی مخالفت فقہ حنفی کے ائمہ نے کی تھی۔ علامہ اقبال نے اس بحث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو صرف ان نظائر کے دائرے میں محدود کر لیا جو عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ میں وقوع میں آئے تھے۔ اس سے ان کی نگاہ کا دائرہ بہت تنگ ہو کر رہ گیا۔
انہوں نے بات تو یہاں سے شروع کی تھی کہ اہمیت ٹھوس واقعات کو حاصل ہے، لیکن انہوں نے ایک خاص دور کے ٹھوس واقعات کو ابدی اور غیر متبدل سمجھ لیا، اور خاص واقعات سے متعلق احکام کو اس قسم کے ملتے جلتے واقعات پر منطبق کرنے کے لیے قیاس سے شاذ و نادر کام لیا۔ ان کے برعکس ان کی سخت تنقیدیں مذہب حنفیہ کے لیے ایک اور رنگ میں بڑی مفید ثابت ہوئیں۔ اس سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ اصولی قانون سازی کی تعبیر میں زندگی کی حقیقی واقعاتی نقل و حرکت اور تنوع کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مکتب فقہ، جس نے ان مباحثت کے نتائج کو اچھی طرح جذب کر لیا تھا، اپنے خاص الخاص اصول فقہ میں بالکل آزاد ہے، اور دیگر مذاہب فقہ اور تشریح کے مقابلے میں حالات سے مطابقت کی بڑی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، لیکن جائے حیرت ہے کہ موجودہ حنفی علماء نے خود اپنے مکتب فقہ کی روح کے خلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقا کے فیصلوں کو ابدی اور غیر متبدل قرار دے رکھا ہے۔ بائیں نہیں جس طرح امام ابو حنیفہ پر تنقید کرنے والوں نے ان فیصلوں کو ابدی اور غیر متبدل قرار دے دیا تھا، جو عہد رسالت مآب اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں پیش آمدہ معاملات کے سلسلے میں نافذ ہوئے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا احساس تھا کہ وہ مذہبی پیشوائیت کی طرح سے ان کے اس نظریے کی شدت سے مخالفت ہوگی، چنانچہ انہوں نے لکھا، مجھے اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کہ اگر اسلامی قوانین سے متعلق ضخیم لٹریچر کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے دور حاضر کے ناقدین کے اس سطحی خیال کی تردید ہو جائے گی کہ اسلامی قانون جامد اور ناقابل ترقی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کا قدامت پرست طبقہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں کہ قانون سازی کے مسئلے کے متعلق تنقیدی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی جائے۔ اگر کسی نے اس بات کو اٹھایا تو یہ اقدام بہت سے لوگوں کے لیے وجہ ناراضگی ہو جائے گا اور مخالفت کا دروازہ کھول دے گا۔ بائیں ہم اس باب میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں آج کے سیشن کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسلامی نظام حکومت کے بارے میں ایک اور سیشن ہوگا، اور اس کے بعد پھر کوئی اگلا ٹاپک علم حاصل کرنے کے لیے پک کریں گے۔ خواتین و حضرات، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا جو ہے عقل و دانش عطا کرے، اتنا وزڈم عطا کرے کہ ہم دین کی بارے میں سیکھیں اور اس کو اپنے اوپر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔